چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل آیت 1 to 48 کیا کیا سیکھا۔ آج ہم نے سیکھا کہ انسان جو بھی بھلائی کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو خود ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ یہ نیکی کے لیے ایک بڑی موٹیویشنل بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کریں تو اس پہ احسان نہ جتائیں، کیونکہ دراصل نیکی کر کے ہم خود پہ ہی احسان کرتے ہیں۔ قرآن ہی اصل ہادی ہے جو صراط مستقیم پہ انسان کو چلاتا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے اس کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو خوبصورتی سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے دل پہ لینا، عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر آج ہم نے سیکھا کہ جلد بازی میں بد دعا سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے اور انسان کو بعد میں اس منہ سے نکلی ہوئی بات پہ پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار اس کے نامہ اعمال پہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے نامہ اعمال کے لیے کانشیس ہونا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ آج ہم نے سیکھا کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا اپنے گناہوں کے بوجھ کو بڑھانا نہیں چاہیے، کسی کے پیچھے چل کے گناہوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج ایک بڑی زبردست بات ہم نے پڑھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا ہی چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے بڑی ایفرٹس لگاتے ہیں، ان کو بھی دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، جس کو دینا چاہتے ہیں، جبکہ آخرت کے لیے، آخرت کو مقصود بنا کے، آخرت کے لیے مطلوبہ اور مقصود کوشش کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین اجر سے نوازیں گے۔ ان کی قدردانی کی جائے گی، کس کی؟ کوشش کی۔ اب دیکھیں دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے ریوارڈ، وہ کامیابی کے بعد ملتا ہے، ناکامی کے بعد نہیں ملتا۔ کوشش نہیں دیکھی جاتی، بلکہ کامیابی یا ناکامی معیار ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوشش معیار ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی کوششیں اللہ کے راستے میں بہترین کر دینی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے شرک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات میں کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک نہیں کرنا چاہیے، اور شرک اکبر ہو یا شرک اصغر یعنی ریاکاری، ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کا حق بتایا گیا کہ ان کے ساتھ انسان عاجزانہ روش اختیار کرے، ان کے لیے دعا کرے، ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرے، اور اس طرح پیش آئے کہ اس کا معاملہ ہمیشہ جھکا ہوا معاملہ ہو، کیونکہ ان کا احسان بہت بڑا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انسان جنت کما سکتا ہے، اور برا سلوک کر کے اپنے لیے جہنم خرید سکتا ہے۔ اقربا، مساکین، مسافر، ان کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بخل اور فضول خرچی دونوں سے پرہیز کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ خرچ کے معاملے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنا بجٹ بنائے اور پھر میانہ روی اختیار کرے، اور اس میں اللہ کے راستے میں ضرور بضرور دیتا رہے، کیونکہ یہ بھی دراصل اس دینے والے کا ہم پہ حق ہے۔ پھر آج کی آیات میں قتل اولاد سے منع کیا گیا، اور قتل اولاد میں ظاہر ہے کہ ابارشن بھی آتا ہے، اس سوچ کے ساتھ بچوں کو ابارٹ کرا دینا کہ ہم انہیں افورڈ نہیں کر سکتے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ زنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ تمام اسباب جو گناہ کی طرف، زنا کے گناہ کی طرف انسان کو لے کے چلتے ہیں، ان سے بھی بچنا اور دوری اختیار کرنی چاہیے۔ قتل ناحق منع ہے، اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں مومن کے ناحق قتل کے مقابلے میں دنیا کا فنا ہو جانا زیادہ حقیر تر ہے، لہٰذا اس سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ مال یتیم کی حفاظت کرنی ہے، اگر کہیں اس کی بہتری کے لیے اچھا انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی رخصت ہے، ادروائز ان کی سن رشد تک پہنچنے تک اس کی صرف حفاظت کرنی چاہیے۔
عہد کو پورا کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، چاہے وہ اشیاء کا ناپ تول ہو یا حقوق کا ہو۔ پھر بے سوچے سمجھے کسی کو فالو نہیں کرنا، بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ آج کا ہمارا جملہ یہ تھا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک سماعت، بصارت اور دل، ان تمام کے بارے میں پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ ہم نے انہیں پا کر کتنا شکر ادا کیا اور ان کا کتنا صحیح استعمال کیا، کیا دینے والے کی مرضی کے مطابق ان کو لگایا یا اپنی مرضی ان پہ چلائی۔ تو اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم سوچیں، ہم سنتے کیا ہیں، ہم دیکھتے کیا ہیں، اور ہمارے دلوں میں کون بستا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دل، ہمارے کان اور ہماری سماعت کو ہدایت کا پابند بنا دے۔ آخری بات یہ ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اور چال جو ہے وہ انسان کی سوچ کی عکاس ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں دل میں عاجزی عطا فرمائے اور عاجزانہ روش کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح کی کثرت انسان کے لیے ایک مضبوط قلعہ فراہم کرتی ہے۔ کل کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے مالک کی، تو مجھے اور آپ کو بھی اس کی تسبیح سے اپنے حلق کو تر رکھنا چاہیے اور دل بھی اس کی تسبیح سے بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔